معزز سامعین گرامی قدر، آپ کے سامنے اس بات کو رکھا کہ امت کے اندر سب سے عظیم الشان اور بڑا مقدس اور محترم جو طبقہ ہے وہ صحابہ کا ہے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سن کے اس بات کا اندازہ لگا لیں گے کہ ہمیں اعتراض اصل میں کس بات کے اوپر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم میں سے کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو یہ کہے کہ تو بے ایمان ہے، تو کافر ہے، تو دین سے خارج ہو گیا، اگر کوئی عام مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو یہ کہے کہ تو ایمان سے خارج ہو گیا، تیرا ایمان ختم ہو گیا، تو کافر ہو گیا، تو دین اسلام سے نکل گیا، حدیث صحیح ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کہنے والا یا جس کو کہا جا رہا ہے، دونوں میں سے ایک کا ایمان خارج ہو گیا، ایک بندہ کافر ہو گیا۔ اللہ کے رسول یہ کیوں کر ممکن ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ کہا ہاں ممکن ہے۔ ایک بندے نے کسی مسلمان کا کلیجہ تو نہیں تھا چیرا، کسی مسلمان کے دل کو چیر کے تو نہیں تھا دیکھا، لیکن اس کے اوپر الزام لگا دیا کہ یہ کافر ہو گیا ہے۔ اگر اس کا الزام سچا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو کافروں میں سے لکھ دیا کہ راز افشا ہو گیا اور اس کو کافر لکھ دیا گیا۔ لیکن اگر وہ کافر نہیں تھا تو اس نے کیا کلیجے کو ٹٹولا؟ کیا یہ رب ہے؟ کیا اس نے ایمان کو جانچا؟ کیا ناپا؟ کیا یہ فیصلہ کرنے کی اتھارٹی رکھتا ہے؟ یہ کون ہے؟ یہ کیا دنیا میں اللہ ہے؟ اس نے کیسے کسی کو کافر کہہ دیا؟ اگر اس نے جھوٹا الزام لگایا ہے اور جس کو کہا گیا وہ کافر نہ لکھا گیا تو کہنے والا کافر ہو گیا۔ بتائیے، صرف ایک حدیث پاکستان سے فرقہ واریت کو ختم کر سکتی ہے۔ بتائیے، ہمیں یہ کہتے ہیں یہ جی بڑے سخت ہیں، جو صحابہ کو ایسے کہتے ہیں، یہ ان کو جناب کہتے ہیں یہ بے ایمان لوگ ہیں، یہ ایسے ہیں، یہ ایسے ہیں۔ آئیے، ہم نہیں کہتے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اگر کوئی مسلمان کو کافر کہے یا کہنے والا کافر ہے یا جس کو کہا جا رہا ہے وہ کافر ہے، تو ایمانداری سے شرح صدر کے ساتھ ذرا ذہنوں کو کھولیے، سینوں کو فراغ کیجئے۔ وہ صحابہ کہ جن کے ایمان کی گواہی اللہ قرآن میں دے رہا ہے، کبھی ان کو راشدون کہہ رہا ہے، کبھی مہتدون کہہ رہا ہے، کبھی متقون کہہ رہا ہے، کبھی اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی گواہیاں دے رہا ہے، کہیں پہ اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کو پیمانہ قرار دے رہا ہے، کہیں پہ اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے میں دنیا کے اندر ان سے راضی ہو گیا ہوں اور ان کو جنت میں داخل کر دوں گا۔ ان صحابہ کے بارے میں اگر کوئی بندہ یہ کہ فلاں صحابی معاذ اللہ بے ایمان تھا، فلاں صحابی معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کافر ہو گیا تھا، کہ جس کے ایمان کی گواہی جس کو رضی اللہ تو اللہ کہہ رہا ہے اور تو اس کے ایمان میں شک کرتا ہے، تو لا محالہ بات ہے وہ تو کافر نہیں ہے، وہ تو ایمان سے خارج نہیں ہے۔ جو کہنے والا ہی اس حدیث کے مطابق ایمان سے خارج ہو جائے گا، یہ کتنی عام فہم بات ہے۔ اور دوسری بات، ملک سے محرم آ چکا ہے، فرقہ واریت ختم کرنی ہے، اس کا کئی مرتبہ کلیہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ اہل سنت کے نمائندے کے طور پر آئیے، حضرت ابو بکر سے لے کے طفیل دوسی تک جتنے بھی صحابہ ہیں ان کی توہین کرنے والے کی بھی زبان کو کاٹ ڈالا جائے، اور حضرت علی سے لے کے اہل بیت کے جتنے بھی امام ہیں ان کی توہین کرنے والے کی زبان کو بھی کاٹ ڈالا جائے۔ آئیے اس بات کے اوپر اتفاق کر لیتے ہیں۔ اور پھر آپ امہات المومنین، کوئی بندہ اپنی ماں کو گالی برداشت نہیں کر سکتا، اور النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، نبی کی بیویاں ہماری مائیں ہیں۔ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ ان ماؤں کو گالی برداشت کی جا سکتی ہے؟ بتائیے ایمانداری سے، کوئی برداشت نہیں کرے گا۔ تو پھر جو ان کو گالی دے گا آپ کو چاہیے اس کو پکڑا جائے، اس کو گرفتار کیا جائے، اس کو قانون کے کٹہرے میں لایا جائے۔ یہ کتنا عام فہم معاملہ کہ جو فرقہ واریت بھڑکاتا ہے، جو توہین کرتا ہے، جو فساد پھیلاتا ہے، اس کو پکڑا جائے۔ اور جو امن کا داعی ہے، جو چاہتا ہے افراتفری نہ ہو، بقائے باہمی ہو، جس طرح عیسائی اور یہودی پاکستان میں ہمارے ساتھ رہ سکتے ہیں، اس طرح اہل تشیع بھی رہ سکتے ہیں۔ میں یہ تو ایک بات صرف مثالاً کہہ رہا ہوں، لیکن ان میں سے بعض ایسے رافضی ہیں، ہم مسلمان آپس میں اکٹھے رہ سکتے ہیں، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن کس شرط کے اوپر؟ ایک دوسرے کے مقدسات کی توہین نہ ہو۔ لیکن ابن تیمیہ کا قول میرے ذہن میں آ گیا، انہوں نے کہا عیسائی ہیں، انہوں نے جو کچھ بھی کیا عیسیٰ کے صحابہ کا احترام کیا، ان کو حواری مانا۔ یہودی جیسے بھی ہیں انہوں نے موسیٰ کے صحابہ کا احترام کیا، لیکن اہل تشیع میں سے بعض ایسے روافض ہیں
جنہوں نے نبی کے کسی صحابی کا احترام نہیں کیا، اور ابن تیمیہ نے کہا یہ لوگ عیسائیوں اور یہودیوں سے بدتر ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ تو اپنے نبیوں کے صحابہ کا احترام کرنے والے ہیں، اور روافض نبی کے صحابہ کا احترام تو دور کی بات ہے، ان کو گالیاں دینے والے ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ کل 14 اگست بھی ہے، اور وطن عزیز کے اندر یوم آزادی کو بھی منایا جائے گا۔ اس حوالے سے چند ایک شرعی احکامات کو بیان کر کے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ وطن کی محبت انسانی فطرت ہے، وطن کی محبت انسانی فطرت ہے۔ بعض لوگوں کے لیے یہ بات شاید اچنبھے کی ہو، لیکن قرآن و سنت سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو مخاطب ہو کے یہ بات کہی تھی، جب وہ نکلے تھے آپ کے سامنے ہجرت کے باب میں یہ بات رکھی تھی۔ نبی کریم اچانک مڑے تھے اور مڑ کے مکہ کو دیکھا تھا اور کہا تھا، اے مکہ تو مجھے بڑا محبوب ہے، تو مجھے بڑا پیارا ہے، تو میرے دل کے قریب ہے۔ اگر یہاں کے رہنے والے مجھے یہاں سے نہ نکالتے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کو نہ چھوڑتا، کبھی اس کو نہ چھوڑتا۔ گویا وطن کی محبت اسلام میں ہے۔ اور اس کی دوسری بڑی دلیل کیا ہے بتائیے؟ ایک بہت بڑی نیکی ہے، ایک بہت بڑی نیکی جس کا اجر و ثواب جنت ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہجرت ہے، اپنے وطن کو چھوڑ دینا۔ وطن کی محبت اگر انسان کی فطرت میں نہ ہو تو یہ اتنی بڑی قربانی اور آزمائش نہ ہو۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے ہجرت کے جو فضائل بیان کیے کیوں کیے؟ کیونکہ انسان کے دل میں وطن کی محبت ہوتی ہے، اس لیے یہ قربانیاں چھوڑ دینا۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے، وطن کی محبت ایمان سے آگے نہیں ہونی چاہیے۔ وطن کی محبت جائز ہے، وطن کی محبت فطرت ہے۔ وطن کی سرحدوں کی دفاع کرنے والے کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے۔ جو آنکھیں اسلامی ریاست کا پہرا دیتی ہیں ان کے اوپر جہنم کی آگ حرام ہے۔ وطن کا دفاع کرنے والوں کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کا اجر ہے، لیکن یہ محبت کیا ایمان اور اسلام کی محبت سے آگے نکل جائے؟ یہ جائز ہے؟ نہیں۔ جہاں پہ ہجرت اس بات کا اشارہ کرتی ہے کہ وطن کی محبت ہے تو اللہ تعالیٰ قربانی مانگتا ہے، وہیں پہ ہجرت اس بات کو بھی بیان کرتی ہے کہ وطن کی محبت ایمان سے آگے نہیں ہو سکتی۔ اگر ایمان کے اوپر ضرب پڑے گی وطن کو چھوڑ دیا جائے گا اور ہجرت کر دی جائے گی۔ کتنی عام فہم بات ہے۔ ہجرت بذات خود اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ ایمان وطن سے اعلیٰ ہے، اور ہجرت اس بات کی دلالت کرتی ہے کہ وطن چھوڑنا بہت بڑی آزمائش ہے۔ اللہ تعالیٰ وطن عزیز کی حفاظت فرمائے، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، اس کی جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت فرمائے، اس کے تمام حفاظت کرنے والے اداروں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ پاکستانی فوج کی بھی حفاظت فرمائے، پاکستان کے اداروں کی بھی حفاظت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین۔